بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کے بڑے سے صحن میں میت رکھی تھی۔ نہایت خوبصورت اور سرخ و سفید چہرہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ یہ میت 20 سالہ عائشہ کی تھی، جس کی موت بڑے المناک طریقے سے ہوئی۔ باپ ایک طرف سر جھکائے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ ماں چارپائی کے ساتھ لگی سکتے کے عالم میں عائشہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ بہنیں بھی غم سے نڈھال تھیں، مگر میت کے پاس بیٹھی کچھ عورتیں بڑی عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہتی، پھر انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتی۔ عائشہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ سب کی سپورٹ سے میرا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ 3 دن پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ عائشہ کے 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ عائشہ سب سے چھوٹی اور اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، مگر عائشہ کے پڑوس میں کچھ نئے لوگ آئے تھے۔ ان کا عائشہ کے گھر آنا جانا ہوا تو کچھ ہی دنوں میں کافی اچھے تعلقات بن گئے۔ ان کا ایک بیٹا جس کا نام عمیر تھا، تقریباً عائشہ کا ہم عمر ہی تھا۔ وہ عائشہ سے کافی متاثر نظر آتا۔ اس نے آہستہ آہستہ عائشہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کیا۔ جب کبھی عائشہ ان کے گھر جاتی تو وہ اس کے آگے پیچھے پھرتا۔ چونکہ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی تھیں تو ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا۔ عمیر کی امی بھی کافی ملنسار تھی اور اس کی بہنوں اور عائشہ اور اس کی بہنوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ عمیر کی عائشہ میں دلچسپی کو سب نے نوٹ کیا۔ ابھی تک عائشہ اس معاملے میں نہیں پڑی تھی، مگر کب تک عمیر نے آخر کار اسے شیشے میں اتار لیا اور یہ محبت دونوں طرف ہو گئی۔ عائشہ عمیر کی باتوں میں آ کر اس سے سچی محبت کرنے لگی۔ انجام سے بے خبر عائشہ جب محبت میں بہت آگے نکل گئی تو بہنوں نے بہت سمجھایا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ادھر عمیر کے گھر میں اس کی امی اور بہنیں بھی اس کی پسند سے بے خبر نہیں تھیں۔ انہوں نے عمیر سے کہا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر بیرون ملک چلا جائے۔ عمیر کے والد بیرون ملک تھے کام کے سلسلے میں۔ والد بھی اسے اپنے پاس بلانا چاہتے تھے، مگر عمیر کسی طور نہ مانا۔ عمیر اور عائشہ کے بارے میں دونوں گھروں کی خواتین ہی جانتی تھیں، جبکہ مرد اس سے لا علم ہی تھے۔ عائشہ کی فیملی میں ذات برادری سے باہر بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی تھیں، سو ان دونوں کا ایک ہونا ناممکن تھا۔ سب کے سمجھانے کے باوجود وہ دونوں باز نہ آئے تو ایک دن عائشہ انتہائی قدم اٹھاتے عمیر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی یہ بات دونوں میں ہی تھی، اماں اور بہنیں دونوں گھروں میں ہی تھی۔ اماں اور بہنیں بہت بار انہیں فون کر چکی تھیں، مگر نمبر بند ہو چکا تھا دونوں کا، یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ دونوں ساتھ ہیں۔ جب یہ خبر عائشہ کے ابا تک پہنچی تو وہ بیچارے شریف آدمی کیا کرتے، کہاں سے اپنی لاڈلی کو ڈھونڈ لاتے جو ان کی عزت خاک میں ملا کر خود محبت کی پینگیں بڑھانے چلی تھی۔ ہاں، مگر اس کے ابا کا چچا زاد بھائی جب ان تک یہ بات پہنچی تو وہ اسی وقت گھر سے نکلے تھے اور دوسری شام تک عائشہ کو گھر چھوڑ کر عمیر کو پولیس کے حوالے کر چکے تھے۔ یہ سارا معاملہ ابھی تک عائشہ کے ابا اور چچا تک ہی تھا، مگر ایسی باتیں کب تک چھپی رہتی ہیں۔ تیسرے دن آس پڑوس والے بھی آدھی ادھوری
بات جان چکے تھے اور پوری بات جاننے کے لیے بےتاب۔ مگر پھر اچانک عائشہ کے گھر سے چیخو پکار گونجی اور سب لوگ ان کے گھر پہنچے، جہاں گھر کے صحن میں عائشہ کی میت پڑی تھی۔ ہر چہرے پر سوالیہ نشان تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ عائشہ کے ابا خود تو مسکین سے آدمی تھے، بیٹیوں سے محبت کرنے والے۔ وہ عائشہ کے واپس گھر آ جانے کے بعد سے بالکل خاموش ہو گئے تھے، مگر ان کا چچا زاد بھائی جو عائشہ کو ڈھونڈ کر لایا تھا، اس نے ہی اس کی واپسی کی اگلی صبح اسے زہر کا انجیکشن لگوا دیا، جس سے کچھ ہی دیر بعد زہر جسم میں پھیلنا شروع ہوا اور عائشہ کا جسم تڑپ تڑپ کر بے جان ہو گیا۔ ابا سے یہ سب دیکھا نہ گیا، بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ اماں نے بیچ میں آ کر کافی منتیں کی کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی، مگر چچا جو کہ عزت دار اور چار لوگوں میں بیٹھنے والے تھے، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کہنے لگے، بہن آپ اس معاملے سے دور رہیں، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ اگر یہ بچی تھی تو اس کو سمجھانا اور اس کی تربیت کرنا، اس پر نظر رکھنا آپ کا کام تھا، مگر تب آپ اس کی طرف سے بے خبر رہیں۔ اب جب کہ یہ غلطی کر چکی ہے، بقول آپ کے یہ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہے یہ، اور پھر ہماری عزت نیلام ہوئی ہے، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تاکہ کل کو پھر یہ یہی سب کرے؟ بس پھر عائشہ کو مار دیا گیا، یہ غیرت کے نام پر قتل ہوا۔ مگر یہاں بات یہ قابل غور ہے کہ عائشہ تو اس محبت کے چکر میں اپنی زندگی، عزت، سب کچھ ہار گئی، اور جس کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ جیل سے چھوٹتے ہی کسی اور لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا چکا ہے۔ اس کے گھر والے وہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ یہ کیسی محبتیں ہوتی ہیں جو معصوم لڑکیوں کو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو عزت دے اور ان کو ہدایت دے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔